اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے درود پاک لکھنے کے فضائل، اس کی برکات اور کمالات۔ دیکھیں، جس طرح درود شریف کثرت سے پڑھنے کی لاتعداد برکات و کرامات ہیں، اسی طرح درود شریف لکھنے کی بھی بے شمار فضیلت برکات ہیں، اور یہ وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں حکم ہے کہ جب تک تحریر قائم رہے گی برابر رحمتوں، برکتوں اور سلامتی کا نزول ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ارادوں میں اور زندگی کے کاموں میں فوری برکات ہوں، تو درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود پاک لکھنے کی بھی عادت ڈالیں۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ جس طرح درود پاک پڑھنے کا پہلا فوری اثر جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور دل سے محسوس کرتا ہے، وہ ہے دلی سکون کا میسر ہونا۔ کتنی ہی پریشانی ہو، مشکلات ہوں، دکھ درد ہوں، درود شریف پڑھتے ہی طبیعت کو فوری سکون میسر آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہے جو کہے کہ درود پاک پڑھ کر بھی دل بے چین رہتا ہے۔ اکثریت یہی کہے گی کہ درود پاک پڑھنے سے دل کو ایک عجیب سا سکون مل گیا۔ اسی طرح درود پاک لکھنے کا بھی ایک فوری اثر ہے۔ مثلاً جب آپ مستقل مزاجی سے درود شریف لکھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا اثر دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغ سے ایک بوجھ سا اتر جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی وزن سا تھا جو اب ہٹ گیا ہے۔ دماغ پر سکون و مطمئن ہونے لگتا ہے، انسان خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتا ہے، یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ درود شریف کا خاصہ بھی ہے کہ یہ دماغی امراض کو دور کرتا ہے اور ذہن کو تیز کرتا ہے۔ بچپن کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں، بے خوابی، ذہنی ٹینشن اور وسوسوں کا آہستہ آہستہ بتدریج خاتمہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ روحانی خوابوں میں راتیں بسر ہونے لگتی ہیں۔ بلکہ میں شرطی طور پر ایک بات کہتی ہوں، آپ اسے لازمی آزما کر دیکھیں، کیونکہ یہ بات ہزاروں لوگوں کے تجربے سے ثابت ہے کہ جو شخص درود شریف کثرت سے لکھنے کا معمول بنا لے، اس میں کسی قسم کا ناغہ نہ کرے، تو ایسے شخص پر روحانی خوابوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آپ اس بات کو آزمائیں، جس کا دل چاہے آزمائے، کیونکہ رات کا وقت یعنی سونے سے پہلے آپ اپنے دماغ میں جو کچھ ڈالتے ہیں وہ نیند میں خواب کی صورت میں گردش کرتا ہے۔ پھر جب صبح اٹھتے ہی اس فعل کو آپ اپناتے ہیں تو وہ دماغ کی گرفت میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کچھ راتیں مستقل مزاجی سے مداومت کرتے ہیں تو روح کو اس کی پاکیزگی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر آپ کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک آپ کچھ صفحات درود شریف کے لکھ نہ لو۔ اب ذرا غور کیجئے، اگلے فائدے پر پڑھیے گا۔ آج کل آپ نوجوان نسل کو بے خوابی یعنی نیند نہ آنے اور ذہنی الجھنوں اور ڈپریشن کی بیماری عام ہے، جس کی وجہ سے اکثریت کی نیند دواؤں کے سہارے چلتی ہے۔ ابھی آپ میں سے جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو وہ میری بات صرف مان لیں، صرف 3 یا 4 ہفتے رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر 4-5 صفحے درود شریف کے لکھنے کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ پرسکون اور میٹھی نیند آئے گی، اور جب آپ یہ پاکیزہ عمل کر کے سویا کریں گے تو آپ کی روحیں بھی پاکیزہ جگہوں کی سیر کریں گی۔ خواب سے تو کسی کو انکار نہیں، کوئی بھی اسے جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی باتوں میں سچائی ہوا کرے گی، اور مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اب اس کی فضیلت اور برکات۔ درود شریف لکھنے سے کامیابی مل گئی۔ محمد عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ لکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے نہایت پیچیدہ مقدمے میں کامیابی کے لیے میرے کہنے پر 1,00,000 مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کاپی پر لکھا اور کامیاب ہوئے۔ نیز جس نے بھی اس نسخے پر عمل کیا وہ اپنے مقصد میں لازمی کامیاب ہوا۔ جب تک یہ درود شریف لکھے صفحات محفوظ رہیں گے، آپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ فرشتے آپ کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ ایک پورا غیبی نظام آپ کی مدد و نصرت کے لیے ہمہ وقت تیار رہے گا۔ لوگوں میں مقبول رہیں گے، برکتیں شامل حال رہیں گی، عبادت میں حلاوت ملے گی۔
زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی آپ درود پاک لکھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ حضرت سیدنا ابو الفضل الکندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے انتقال کے بعد عیسیٰ بن عباد رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ کہنے لگے کہ میرے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے سبب رب کریم نے مجھے بخش دیا۔ سیدنا عیسیٰ بن عباد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعجب و حیرانی کے عالم میں پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب میں کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ درود شریف لازمی لکھتا تھا۔ اس کی برکت سے رب کریم رؤوف رحیم نے میری بخشش کر دی اور مجھے جنت کا مکین بنا دیا، فرشتوں کا امام بنا دیا۔ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے، میں نے امام المحدثین حضرت سیدنا ابو ذرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کی امامت کرا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے ابو ذرا، کس عمل کی بدولت آپ یہ اعزاز حاصل ہوا؟ فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے 10 لاکھ احادیث لکھی اور ہر حدیث کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتا تھا، یعنی 10 لاکھ مرتبہ درود شریف لکھا۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا۔ درود شریف لکھنے کا فائدہ۔ درود و سلام کی کتاب تنبیۃ الانام کے مصنف نے فرمایا، میں نے خواب میں اپنے والد محترم کو دیکھا، بڑے خوش ہیں۔ میں نے عرض کیا بابا جان کیا میری وجہ سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے بہت فائدہ پہنچا۔ میں نے پوچھا کس وجہ سے؟ کہنے لگے تیرے درود شریف کے موضوع پر کتاب لکھنے کی وجہ سے۔ میں نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے درود شریف کی کتاب لکھی ہے۔ کہنے لگے سبحان اللہ، تیرا چرچا تو ملائے اعلیٰ تک میں ہو رہا ہے۔ درود شریف لکھنے کا ثمر۔ ابو الحسن میمونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے شیخ ابو الحسن بن عینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں ان کے مرنے کے بعد دیکھا، یوں لگتا تھا جیسے ان کی انگلیوں میں سونے یا زعفران سے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کی یا استاد آپ کی انگلیوں میں کوئی نور چمکتا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے بیٹے یہ درود شریف لکھنے کا ثمر ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں درود پاک لکھنے کی کتنی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کریں، ابھی سے سٹارٹ کر دیں کہ درود شریف لکھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی ہوگی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، تکلیفیں دور ہوں گی اور مشکلیں حل ہوں گی، آپ کی حاجات پہ اللہ پاک کی نظر رحمت ہوگی۔ اور میری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ درود پاک خود بھی لکھیں، دوسروں کو بھی لکھنے کی دعوت دیں، درود پاک خود بھی پڑھیں، دوسروں کو پڑھنے کی دعوت دیں۔ جزاک اللہ۔